السلام علیکم دوستو، آج کا یہ پیغام میرا ان بہنوں کے لیے ہے اور ان والدین کے لیے ہے جو اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول وغیرہ کے اندر بھیج رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تعلیم حاصل کرنے کو منع نہیں کرتا، تعلیم حاصل کرائیے، اچھی کرائیے اور بلند طریقے پر پہنچائیے، لیکن تعلیم کے اندر آپ ذرا اپنی بیٹیوں کو تحفظ بھی دیجیے۔ ان کو ایسے اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کروائیے جہاں تحفظ کی گارنٹی دی جاتی ہے، جہاں آپ کی بیٹیوں کی عزت کی گارنٹی لی جاتی ہو کہ آپ کی بیٹی کی عزت پر کوئی داغ نہیں آئے گا۔ آج میری ریکویسٹ ان والدین سے ہے جن کی اولاد آج لڑکوں کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ آج میری ریکویسٹ اس بنت حوا سے بھی ہے جو روشنی تھی جسے چراغ بننا تھا، جو روشنی تھی جسے چراغ بننا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو شعلہ سمجھ بیٹھی، انگارہ سمجھ بیٹھی اور آج خود کو جلا رہی ہے۔ میری ریکویسٹ آج اس بہن سے بھی ہے جس کی آنکھوں میں حیا کا زیور خود دور سے نظر آتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھیں فیشن کا ڈیزائن بن چکی ہیں۔ میری ریکویسٹ اس بہن سے بھی ہے جو کبھی قرآن کریم کو سن کر کانپتی تھی، روتی تھی، دل لرزتا تھا، لیکن آج کنڈیشن ایسی ہوئی کہ اس بہن کے کانوں کے اندر لیڈ لگی ہوئی ہے، میوزک چل رہا ہے، گانے سن رہی ہیں اور ڈھمکے لگا رہی ہیں، اور بے شرم اور بے حیا بنت حوا اپنے لباس تک کو اتار دیتی ہیں، اپنی عزت کو تار تار کر دیتی ہیں، اور آواز کیا اٹھاتی ہیں؟ آواز یہ اٹھاتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ میری بہن بنت حوا، ذرا غور کر، آزادی جو ہے وہ بے پردگی کے اندر نہیں ہے، آزادی جو ہے وہ فیشن کے اندر نہیں ہے، یہ تو تیری نظر کا فریب ہے، تیری عقل اندھی ہو چکی ہے۔ کس نے کہا کہ آزادی بے پردگی کے اندر ہے؟ کس نے کہا کہ آزادی فیشن کے اندر ہے؟ کس نے کہا کہ آزادی انسٹاگرام پر ریلز ڈالنے کے اندر ہے؟ چند لائک کے چکر میں، چند کمنٹ کے چکر میں، چند فالوورز کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ دنیا چند دن کی زندگی ہے، کتنے دن کی جوانی ہے؟ چند دن کی جوانی ہے۔ اس جوانی کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارو گی تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ آج جو بڑھتا ہوا رجحان نظر آ رہا ہے کہ مسلم گھرانے کی بچیاں عیاشوں کے ساتھ، ان مکاروں کے ساتھ جنہیں نہانے کا نہیں پتہ، جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، جنہیں صحیح طور پر اپنی دنیاوی زندگی کا نہیں پتہ، جو درندے ہیں، چرندے بنے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہیں۔ آج بنت حوا تیرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، جو تجھے اندھیرے میں جا کر، اندھیرے میں لے جا کر تیری روشنی چھیننا چاہتا ہے۔ آپ کہتی ہیں نا کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ محبت میں 4 الفاظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 میم، میم سے محرم آتا ہے، یعنی آپ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ آپ کے شوہر سے ہونی چاہیے، محرم شوہر ہی ہوتا ہے، نامحرم سے محبت نہیں ہو سکتی۔ نامحرم محبت کرتا ہے اپنا بھوت اتارنے کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائی، اسی لیے میری بہن، اپنی عزت پر نظر دوڑا، اپنی عزت کو دیکھ تو کس بہانے پر جا کر، کس طریقے پر جا کر اپنی عزت کو تار تار کر رہی ہے۔ ہاں آتا ہے محبت کے اندر دوسرے لفظ پر، اس کا مطلب ہوتا ہے حلال۔ حلال طریقے سے محبت کرو، ایسے پٹھوں سے محبت مت کرو جو آپ کی جوانی کا مزہ لے کر اڑ جائے۔ پھر آتا ہے با، جب یہ محبت ہوگی، محرم سے ہوگی، حلال طریقے سے ہوگی، پھر اللہ پاک اس کے اندر برکتیں بھی دیں گے۔ وہ برکتیں کیا ہوں گی؟ وہ برکتیں بہت بہترین ہوں گی جو آج ایک اچھا شادی شدہ جوڑا اپنی محبت کو دیکھتا ہے، اس سے پوچھو کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے۔ تیسرے چیز پر آتا ہے تحفظ، تا کا مطلب تحفظ، حفاظت۔ آپ کا بوائے فرینڈ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا،
آپ کا دوست آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کی حفاظت صحیح معنوں میں آپ کے لیے کما کر کھلا کر بنا کر آپ کے لیے صحیح طور پر آپ کا شوہر دے سکتا ہے، وہی آپ کا تحفظ کر سکتا ہے۔ جب ایک شوہر گھر سے نکلتا ہے، صبح سویرے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اس لیے لا کر دیتا ہے تاکہ میری بیوی اچھے طریقے سے کھائے، اچھا پہنے، اچھی زندگی گزارے۔ خود باہر جا کر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، جو کبھی اس نے کسی کی گالی نہیں سنی، کہ آج تیرے کمانے کے لیے، تجھے کھلانے کے لیے، چند پیسوں کی خاطر، چند پیسوں کو کمانے کے لیے باہر جاتا ہے اور یہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، اور جب نوکری ملتی ہے تو اس کے اندر گالیاں کھاتا ہے۔ جس نوجوان نے آج تک کسی کی گالی نہ کھائی ہو، وہ آج تجھے 2 روپے کما کر لانے کے لیے گالیاں کھا رہا ہے۔ اصل تحفظ تو شوہر ہی دے سکتا ہے۔ اے بنت حوا، تیری عزت انسٹاگرام پر ریلز بنانے کے اندر نہیں ہے، تیری عزت چند کمنٹ کے اندر نہیں ہے، تیری عزت چند لائک کے اندر نہیں ہے، چند فالوورز کے اندر نہیں ہے، تیری عزت اللہ رب العزت والجلال نے اسلام کے اندر رکھی ہے، پردے کے اندر رکھی ہے، بے حیائی سے تجھے بچانے کے لیے کہا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اپنی گھروں سے نہ نکلو بغیر کسی ضرورت کے، اگر ضرورت بھی ہو تو اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال کر باہر نکلو جس سے اپنے آپ کو چھپا سکو۔ دوستو، ابھی کی بات ہے جب ہم سمجھتے ہیں یار یہ نوجوان نسل دین سے کیوں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں عیاشوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، کیوں غیر مسلموں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، تو اس کی مین وجہ جب ہم نے کوشش کی، ہم نے چوراہوں پر جا کر ان عیاش نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ لڑکیوں کو کیوں تاکتے ہو، کیوں نظر مارتے ہو، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی برقع پہننے والی بہن کے اوپر بھی نظر دوڑائی؟ انہوں نے سیدھا سا سمپل سا جواب دیا کہ بھائی جب برقع پہن کر عورت آتی ہے، نہ ہمیں اس کے حسن کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہمیں اس کی نظروں کا پتہ ہوتا ہے، ہم اس پر کیوں نظر دوڑائیں؟ ہم تو پیس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ کتنے گھٹیا الفاظ تھے، ہم تو مال دیکھتے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ۔ دوستو، جب ہم مال بن کر باہر نکلیں گے، اپنے جسم کو بنا سنوار کر باہر نکلیں گے، اپنے ہونٹوں پر سرخیاں لگا کر باہر نکلیں گے، اپنی آنکھوں میں کاجل بنا کر باہر نکلیں گے، تو یہ نظریں تو ہمارے اوپر ہی پڑے گی۔ کیوں؟ مکھی ہمیشہ میٹھے کے اوپر بیٹھتی ہیں۔ جب میٹھا اپنی خوشبو کو دور تک پھیلاتا ہے تو مکھیاں دور دور سے اڑ کر آتی ہیں، چیونٹیاں دور دور سے چل کر آتی ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، عزت اسی میں ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کر باہر نکالو گی تو چیونٹیاں تو اڑنے کے لیے آئے گی، چیونٹیاں اور مکھیاں تو آئے گی۔ آپ روشنی ہیں، آپ کو چراغ بننا ہے، لیکن آپ خود کو انگارہ سمجھ بیٹھی، شعلہ سمجھ بیٹھی، اور آج آپ خود کو جلا رہی ہیں۔ میں آپ کو عبرت کے طور پر ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے ہمارے پڑوس پاکستان کے ایک شہر لاہور کا، جس کے اندر ایک خوبصورت نوجوان عائشہ نامی لڑکی رہا کرتی تھی، جو بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی اور بہت ذہین تھی، پڑھی لکھی تھی، اعلیٰ درجے کی۔ لیکن اس کی زندگی کا سب سے پہلا نظریہ، زندگی کا ٹائٹل یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے ایک اچھے فلم اسٹار بن جاؤں۔ اس کے فالوورز بھی بے انتہا تھے، انٹرنیٹ کی دنیا کی بے تحاشا بادشاہ تھی، اور میک اپ، عورتوں کو جو میک اپ کروایا جاتا ہے، اس میک اپ کو کرنے کے اندر اس سے بڑی اس شہر کے اندر عورت نہیں تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، اس کے پاس رات کو کال آتی ہے کہ آپ یہاں آئیے، ہمیں شوٹنگ کرنی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے حسن کے ساتھ، اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ، اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کے، اپنے ہونٹوں پہ سرخی لگا کے وہ وہاں جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھا، کوئی شوٹنگ نہیں ہونی۔ لیکن پھنسانے والے نے پھنسا دیا۔ اب وہاں جا کر اس کا بلاత్کار ہوتا ہے، اس کا ریپ ہوتا ہے، اسے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ وہ خوب معافی مانگتی ہیں، لیکن درندے تو اپنا کام کر کر پھاڑ دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ اب یہ عائشہ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی اس دنیا کی، یہ دنیا چاہتی کیا ہے؟ یہ دنیا چاہتی ہے تمہاری عزت کو ڈسنا،
یہ دنیا چاہتی ہے تمہاری عزت نفس کو برباد کرنا۔ اس دنیا کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری خوبصورتی ہے یہ اسے اپنے کنٹینٹ بنانا چاہتی ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ پیغام میرا ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو ان نوجوان نسلوں کو دیکھ کر لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ ہاتھوں سے لائک نہیں کرتے، اپنے جہنم کے دروازے کا بٹن دبا رہے ہیں، اسے کھول رہے ہیں، کیونکہ آپ فیمس کر رہے ہیں، آپ اسے اوپر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے اوپر اٹھانے کی وجہ سے آپ کے فالو کرنے کے طریقے سے، آپ کے کمنٹ کرنے کے طریقے سے، آپ کے لائک کرنے کے طریقے سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، وہ اور اڑ رہی ہے اور اوپر جا رہی ہیں۔ آج جنہیں آپ اپنا آئیڈیل مانتی ہو، بالی ووڈ ہالی ووڈ کی لڑکیوں کو اپنا اداکار مانتی ہو، آپ ان کی زندگی کو نہیں جانتے۔ وہ راتوں کو روتی، بلیک میل ہوتی ہیں، کتنے بستروں پر سونا پڑتا ہے۔ میری بہن، اپنی عزت کو پہچان، اپنے وقار کو پہچان، اپنی عزت کو پہچان، اپنے وقار کو پہچان۔ اگر انہیں پہچاننے میں کامیاب ہو گئی تو جنت میں چلی جائے گی، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گی۔ لیکن اگر تو نے ان کو نہ پہچانا تو تیری عزت بھی بیکار، تیرا نفس بھی بیکار، تیری نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ بس میں یہی کہتا ہوں کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی بہن کی زندگی سنور جائے۔ شکریہ، تھینک یو۔